اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام مومنین کے والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی. اس سے آگے آسمانوں کی شہر ہے. آقا کریم علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 دائیں نوری مخلوق 70,000 بائیں نوری مخلوق ان کے ہاتھوں میں نورانی شمع ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ بند. اس راستے سے اس دروازے سے جبرائیل امین ایک نہیں کئی 100 مرتبہ آئے, کبھی دروازہ بند نہیں ہوا. معراج کی رات جب دروازے پہ پہنچے پہلے آسمان پہ تو اندر سے دروازہ بند. امام مسلم نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا مولا تیرا یار آ رہا ہے تو جس رفتار سے آ رہا ہے وہ تو گزر جائے گا, کوئی ہمیں بھی تو موقع دینا تیرے یار سے چند لمحے باتیں بھی کر لیں اور دیدار بھی ہو. رب نے اجازت دی, فرشتوں نے اندر سے دروازہ بند کیا. جبرائیل امین گئے دروازے پہ دستک دی. اندر فرشتوں سے پوچھا بیٹھنے والوں نے کون ہو دروازے پہ دستک دینے والے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ جنہیں رب نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آسمان سارے سجا دو, آج میرا یار آ رہا ہے. اور پھر پوچھنے کا تعلق لا علمی سے نہیں ہوتا. جس طرح کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جی پوچھا تھا, اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں. پوچھنا لا علمی نہیں. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ موسیٰ علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا وہ نوسر بازوں کے ساتھ جادوگروں کے ساتھ تو انہوں نے نیچے رسیاں پھینک دی, وہ سارے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, یہ کھونڈا دے چھوٹی کھونڈی دے بڑا کھونڈا تھا. رب نے فرمایا میرے قریب اس کو پھینکو گے یہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا, یہ سارے یہ سپنیاں
میں کھا جائے گا. فطرت تھی تیرے خوف آیا دل میں کہ ہے لکڑی کا تھلے سٹاں گا تے سب بن جائے گا. توجہ میرے رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کا تعلق لا علمی نہیں. فرشتوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا جبرائیل. دوسرا سوال حدیث کے الفاظ ہیں مماک، اکیلے ہو یا ساتھ بھی ہے کوئی؟ کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال پوچھا خدائے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا جی رب نے بلایا ہے. دروازہ کھولا، کہا آؤ جی مرحبا. باتیں بھی کر لی، دیدار بھی کر لیا. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اب نبی کی شان اور پاور دیکھیں کہ حضور جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے وہاں کھڑے رہے. فرشتے دیکھے جو قیام میں جب سے پیدا کیا ہے وہ قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہیں گے. تو سیدھے میں نماز پڑھا الحمدللہ چل نہ پتہ لگا ہوا کیا ہے نہ پتہ لگا پڑھا کیا ہے. جس طرح لوگ جم جاتے ہیں کچھ ادھر اٹھایا کچھ ادھر کیا کچھ ادھر کیا بس ورزش پوری ہو گئی. نماز یوں نہ پڑھو، نماز تو یوں پڑھو کہ لطف آئے نماز پڑھنے. اگر مغرب لانی ہے تو پھر مغرب ہی لانی ہے. نماز پڑھو اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ کہ جب بندہ سلام کرے تو یہاں خوشی محسوس ہو. دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرشتے دیکھے جو رکوع میں ہیں، جب سے پیدا کیے ہیں وہ رکوع میں ہیں، قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرشتوں کی عبادت ہے کہ وہ سجدے میں، جب سے پیدا کیے گئے وہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اسی لیے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ اور اجر اس امت کو عطا کیا گیا. چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام معراج کی رات پہلے جنت سے مسجد اقصی میں گئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہاں سے چوتھے آسمان پہ تشریف لائے. حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. سورج کی دنیا پہ جو مقرر فرشتہ ہے 365 فرشتے ہیں جو سورج کو طلوع کر کے غروب میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس لاتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے نے عرض کی مولا اگر اجازت دے تو میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آج سلام نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. فرشتہ آیا آ کر حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا. جب جانے لگا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سورج کی دنیا سے آیا ہوں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا خواہش کی ہے تو اللہ نے اجازت دی، چھٹی دی ہے، آج سلام کرنے آئے ہو. کہا اچھا پھر میری بھی یہ خواہش ہے. کہا جی فرمائیے. کہا میں بھی سورج کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا جناب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے تو اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھے اجازت ملی، میں آ گیا. اب آپ کی خواہش ہے تو آپ مجھے اجازت دینا میں ذرا پوچھ کے آ جاؤں. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہوں مولا جس نبی کے لیے میں نے تجھ سے اجازت مانگی میں گیا، سلام کیا، وہ اب خواہش کر رہے ہیں وہ سورج کی دنیا دیکھنا
دیکھنا چاہتے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میرا نبی سورج کی دنیا دیکھنا چاہتا ہے تو جاؤ میرے نبی کو بلاؤ، وہ فرشتہ آتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جاتا ہے، سورج کی دنیا دیکھتے ہیں۔ رب نے فرمایا میرا ادریس کیا اس کے بعد بھی کوئی خواہش آرزو اور تمنا ہو تو بتاؤ، ہم پوری کر دیں گے۔ کہا مولا سورج کی دنیا دیکھ لی ہے، اب میں چاہتا ہوں میں موت کا ذائقہ بھی چکھ لوں، تاکہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تیری عبادت کا لطف آئے کرنے میں۔ ایک لمحے موت آتی ہے، دوسرے لمحے روح ڈال دی جاتی ہے۔ کہا میرا ادریس کوئی آرزو اور تمنا باقی ہو تو بتاؤ۔ کہا مولا سورج کی دنیا بھی دیکھ لی، موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اب ذرا پرسرا سے بھی گزارنا، جہنم کا مشاہدہ کر لو، تاکہ تیرا خوف میرے دل میں آئے، بندگی کرنے کا لطف آئے۔ رب نے اجازت فرمائی، اب حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، پرسرا سے گزرتے ہیں، جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد رب نے فرمایا میرا ادریس کوئی آرزو اور تمنا باقی ہے؟ کہا مولا سورج کی دنیا بھی دیکھ لیا، میں مولا موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، پرسرا سے بھی گزر چکا ہوں، جہنم کا مشاہدہ بھی کر چکا ہوں، مولا کاش اب جنت کے نظارے بھی دکھا دے، میں تیرے کرم نوازنا بھی دیکھ لوں، تیرا فضل بھی دیکھ لوں، تاکہ عبادت کرنے میں مجھے لطف اور مزہ آئے۔ رب نے اجازت فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جب جنت کی رونقیں دیکھتے ہیں، جنت کے سارے باغات اور محلات دیکھتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے جنت کی رونقیں دیکھی تو جنت میں ڈیرے لگا دیے۔ صدقے جاؤں میں اپنے نبی کی شان ہے جو ساتوں آسمان کراس کر گئے، سدرت کراس کر گئے، قرآن کا بقاب قوس خیر ادنا، قوس خیر بالکل قریب آ گئے، اللہ کے قریب آ گئے، تیر و کمان کا معاملہ رہ گیا۔ اتنے قربت کے باوجود بھی رب نے فرمایا میرا یار کیا چاہتا؟ کہا مولا میں اپنی امت میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے نظارے دیکھ کر وہیں رک گئے۔ میرے نبی لاکھوں کی عزت پانے کے بعد بھی اس امت میں آنا پسند فرمایا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مولا کیا کریں؟ فرمایا جاؤ میرے نبی سے مکالمہ کرو، گفتگو کرو۔ اب فرشتے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے سورج کی دنیا دیکھنے کی خواہش کی، آپ نے دیکھنی؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے خواہش کی موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے؟ کہا ہاں۔ آپ نے وہ بھی چکھ لیا؟ کہا آپ نے خواہش کی پرسرا سے گزرنے کے لیے؟ آپ نے وہ بھی پوری کر لی؟ آپ نے جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی، جنت کے سیر کے لیے اجازت مانگی، وہ آپ نے دیکھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آؤ نہ واپس چلیں؟ فرمایا نہ، رب نے دستور بنا رکھا ہے کہ ہر بندے کو موت آئے گی، میں موت کا پروسیس بھی مکمل کر چکا ہوں۔ پھر رب کا دوسرا دستور ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندہ پرسرا سے گزرے گا، جو بھی جنت میں جائے گا پہلے پرسرا سے گزرے گا، جہنم کے اوپر سے گزر کر آئے گا۔ میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، میں پرسرا سے گزر بھی آیا، اب میں جنت میں آ چکا ہوں۔ رب نے وعدہ کیا ہے جو جنت میں آئے گا اسے جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ میں تو سارا مراحل گزر کر کے آیا ہوں، موت بھی آئی، پرسرا سے بھی گزرا ہوں، اب جنت میں آیا ہوں، میں تو کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب فرشتوں نے کہا مولا کیا معاملہ بنا؟ کہا مجھ سے بات نہ کرو، جاؤ میرے نبی سے مکالمہ کرو۔ کہا مولا نبی تو جو باتیں کر رہا ہے وہ تو درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے ہر کسی کو موت آ گئی، پرسرا سے گزرے گا، جب جنت میں آ جائے گا نکالا نہیں جائے گا، ہم کیا کریں؟ ہم تو بیچ میں آ گئے۔ فرمایا جاؤ مکالمہ کرو۔ اب فرشتے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رب نے دوسرا دستور بنا رکھا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے آمنہ کے لال آئیں گے، اس سے پہلے کوئی جنت میں نہیں آئے گا۔ اب وہ بھی تو نبی تھے، جب فرشتوں نے سوال کیا نبی نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سارے فرشتے، یہ حور و یہ غلمان، یہ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو اس نبی کی آمد سے پہلے جنت میں ہیں،
میں بھی تو ہوں کیا اکبر خدا والا ہم تو خاتم کی حیثیت سے جنت کو سنوارنے میں لگے، ہم تو نوکر ہیں جنت کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی حیثیت سے جنت میں رہوں گا، جس طرح تم سامنا دلال کے خاتم بن کر جنت سنوار رہے ہو، میں نبی ادریس کے خاتم بن کر جنت کو سنوار رہوں گا۔ کہا میں کب کہہ رہا ہوں نبی کی حیثیت سے میں جنت میں رہوں گا، آپ لوگ جنت کو سنوارنے میں لگے ہو تو میں بھی جنت کو سنوارنے میں لگا رہوں گا۔ تھوڑا آگے گزرے چوتھے آسمان پہ، آگے اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے رجسٹر ہے، یہ تو چھوٹا ہے نا، وہ رب نے بنایا، بہت بڑا رجسٹر پڑا ہوگا، تو ادھر نورانی مخلوق بیٹھی، ادھر سارے وہ کالے سیاہ چہروں والے فرشتے بیٹھے، اسرائیل یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں حوالے کر دیتے ہیں، یہ جماعت چلی جاتی ہے، کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ نورانی مخلوق آتی ہے، جب گناہگاروں غداروں کے لیے ہو تو پھر یہ سیاہ چہروں والے آتے ہیں۔ حضور ضیاء الرحمت جس تصویر محمد کرم صلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک بہت سونی صورت والا فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ کہا میں اپنی موت ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن رب نے مجھے کہا ہے کہ پہلے میرے یار سے پوچھ لینا، اگر خلیل راضی ہوا تو پھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بڑی سونی صورت ہے، کہا سنا ہے تیری صورت بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، کہا یہ اللہ کے یاروں کے لیے ہے، وہ اللہ کے غداروں کے لیے۔ کہا دکھا سکتے ہو؟ کہا دکھا سکتا ہوں، حکم کریں۔ کہا دکھاؤ۔ کہا آپ اپنا منہ پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرا، اسرائیل نے اپنی شکل بدلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی ڈراؤنی شکل دیکھی تو غشی کاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب ہوش میں آئے پھر سونی صورت میں آئے۔ حضور نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بندہ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا رہے، مرتے وقت اسے کسی عبادت کا اجر نہ بھی ملے، اسے بس صرف مرتے وقت اسرائیل کی وہ سونی صورت دیکھنا نصیب ہو جائے، باتوں کا اجر مل جائے، اسے کوئی اجر نہ دیا جائے، بس صرف وہ مرتے وقت اسرائیل کی سونی صورت دیکھنا نصیب ہو جائے، باتوں کا اجر مل جائے۔ حضور تشریف لے گئے، جبرائیل امین نے اسرائیل کو کہا کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ جبرائیل نے کہا اسرائیل یہ آخری نبی آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کھڑا ہو کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ہاتھ جوڑے کہا آقا میرے لیے کیا ہوگا؟ آگے جو میں جملے عرض کرنے لگا ہوں، جو بندہ ان جملوں میں بھی نہ بولے اور نہ مچلے، اسے گھر جا کے اکیلے میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے میرے ایمان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ اسرائیل نے کھڑے ہو کر کہا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا روح قبض کرتے ہو؟ جی آقا۔ درد ہوتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا، حضور سے صحابہ نے پوچھا روح قبض کرے تو درد ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح روئی کے اندر کانٹے دار چہاری کو ٹھوس کر جب اسے کھینچا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس طرح جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح زندہ بکری کی کھال اتاری جائے جتنا اس بکری کو درد اور تکلیف ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ روح نکالنے میں درد ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اسرائیل کیا روح قبض کرتے ہو؟ درد ہوتا ہے؟ کہا جی آقا۔ فرمایا سنو میں محمد مصطفیٰ اس چوتھے آسمان پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ سنو جتنی تکلیف میری امت کے روح قبض کرنے کو ہوتی ہے وہ ساری محمد کو دے دینا، میری امت پہ نرمی کرنا۔ وہ کہتا ہے نبی نے دیا کچھ نہیں،
نبی نے تجھے کہاں بولا؟ غاروں میں نبی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تیرے اور میری بخشش کے لیے روتا ہے۔ چوتھے آسمان پہ مہمان بن کر گئے، پر وہاں بھی تیرا اور میرا مکمل رہا۔ پھر بھی تو کہتا ہے، تو جو بندہ کہے نبی اور ہم اسے کہا کرو اتنا تو حق بنتا ہے، نہ کہ حیا کر رہے نبی کے بارے بکواس کرنا، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جملوں کی وجہ سے تم بھی ساتھ رکھنے جائیں۔ خدا یہ جو آپ یہاں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ نہیں، چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے۔ کس آسمان پہ چمکتا ہے؟ چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے۔ تو چوتھے آسمان پہ چمکے تو یہاں ننگے پاؤں زمین پہ چلنے نہیں ہوتا، قیامت کے دن یہ زمین بدل جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، تو یہ سورج چوتھے آسمان پہ نہیں سر پہ ہوگا۔ کوئی لکھوا کر نہیں لایا کہ میں 100 سال کے بعد ہی مرنا ہے۔ وہ ترکی کے اندر، شام لبنان کے اندر مرنے والے جو رات کو سوئے تھے 40,000، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سونے لگے ہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ ویڈیو دیکھی ہے، دل خوش ہوا۔ وہ ترکی کے صدر اسپتال میں گئے تو ایک بچی کے ہاں بچی پیدا ہوئی، تو اس نے خواہش کی، جب صدر گیا نا طیب الکلام، تو اس نے کہا میری خواہش ہے کہ بچی کے کان میں اذان آپ پڑھیں۔ جو منظر میں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے نا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صدر ہو، سربراہ ہو پورے ملک کا، اس نے اس بچی کے ہاتھوں سے لیا، اپنی گود میں لے لیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں صدر ہوں، میرے ہاتھ گندے نہ ہو جائے، نو معدود ہے، ہاتھوں میں لیا، اذان پڑھی اس کے کان میں، پوری اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد اس کا نام رکھا عائشہ بطول۔ پکار رہے صدر، پکار رہے عائشہ بطول، بیٹا عائشہ بطول۔ میں کیا صدقے جاؤں، صدر اذان پوری پڑھی، بڑی سونی آواز سے پڑھی ہے، پھر انہیں بھی پتا کہ یہ نام ہی کی رکھنا ہے۔ ساڈے ماشاءاللہ نن کول اللہ بھی پڑھی جنہاں واسطے تسی رول گئے ہو، کاش کہ تسی دین واسطے ایک ادھا گھنٹہ بھی کٹ لیندے نا تے کل قیامت دے دن کے تواڈے واسطے آسانی ہو جاتی۔ پورا ہفتہ میں نہیں کہنا کہ تسی نماز نہیں پڑھتے، پورے ہفتے دے اندر اکلیاں بیٹھ کے کاؤنٹ کریو کہ رب اور رسول اور دین واسطے اسی کتنا ٹائم کڈیا، کیا ادھا گھنٹہ 30 منٹ بھی پورے ہفتے تسی دین واسطے کڈے۔ کل قیامت کے دن زندگی کے ہر سانس کے بدلے پوچھا جائے گا میری جان۔ میں اگر کلپنا دکھا دے واسطے، اس واسطے کہ کوئی یہ وجہ کام کر لو جی وجہ تو کم از کم یہ بندہ دسن والا ہوئے کہ مولا چلو وہ نہیں کر سکیا ہے، چلو میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تیرے دین کی خاطر میں آدھا گھنٹہ ہر ہفتے کے اندر کرنا سا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں کے پاس گئے تو اس نے داڑھی خط کرنا تھا، آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی رکتے ہیں تو میں کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور رکیے نا۔ کہا کس چیز کے لیے؟ کہا یہ میں نے کینچی کے ساتھ کاٹنا کہ ٹک لگ جائے گا۔ کہا میری زندگی کی سانسیں تم روک دے، ذکر میں روک دے، کیونکہ ہر سانس جو فضول میں گزرے گا وہ مجھ سے اللہ۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، کوئی طور پہ جب تشریف لے گئے وہاں آپ نے دعا مانگی،
رب نے کلام کیا، جب کلام ہو جائے نا کوئی چیز چھپی ہو تو اس کا دیکھنے کا تجسس بڑھ جاتا ہے، چھپی چیزوں کو دیکھنے کا تجسس بڑھ جاتا ہے، دل کرتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوٹتے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا اپنا دیدار کروا، رب ارنی، آواز آتی ہے لن ترانی، رب ارنی، آواز آتی ہے لن ترانی، 9 مرتبہ دعا کرتے ہیں مالک اپنا دیدار کروا دے، دیدار کروا دے، آواز آتی ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کرتے ہیں مولا کیا صرف میں ہی نہیں دیکھ سکتا یا تجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا؟ فرمایا میرا کریم تو نہیں دیکھ سکتا، مولا کیا تجھے کوئی دیکھے گا؟ فرمایا ہاں، تیرے بعد محمد آئے گا، وہ عرش پہ آ کر مجھے دیکھ کر جائے گا، لیکن تو نے دعا مانگی ہے، تیری دعا کو میں رد نہیں کروں گا، انتظار کر، ایک ایسا مقام بھی آئے گا میں تجھے اپنا دیدار بھی کروا دوں گا۔ اب 5ویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، پہلا منظر آیا جو امام مسلم نے لکھا، میرے آقا جب مکہ مکرمہ سے چلے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کعبہ کے اندر کھڑے ہو گئے، میرے محبوب نبی کا استقبال بھی کر رہے ہیں، ساتھ درود السلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا مقام آیا مسجد اقصی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام میرے پاک نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان تیسرا منظر ایک مقام آیا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، میرے پاک نبی گزرے، جب گزرے موسیٰ علیہ السلام نے جب شان دیکھی تو کہہ رہے یا رب، اتنی اونچی آواز سے کہا، جبرائیل امین کے ساتھ موجود ہے، میرے پاک نبی نے مڑ کر دیکھا، کہا جبرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی رحمت کا آیا نہیں کرتے، کہا چھوڑیے یہ جلالی نبی ہے، رب کو ان کا جلال پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ کریل نوجوان ہمارے بعد آیا، ہم تو چھٹے آسمان تک رہ گئے، محمد تو زبان چلا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، اللہ تحفہ دیتا ہے، 6 مہینے کے روزے ملتے ہیں، 50 نمازیں ملتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا محمد، رب نے کیا تحفہ دیا؟ کہا میرے رب نے 50 نمازیں دی ہیں، 6 مہینے کے روزے دیے ہیں۔ کہا میں پریکٹیکل کر کے آیا ہوں، میری امت میں 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، اس لیے واپس جائیے نا، اللہ کے حضور کہیے کہ وہ کچھ کم کر دے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا رب نہیں جانتا؟ رب بھی تو جانتا تھا، رب نے کچھ نظارہ بھی کروانا تھا۔ کہا میرے کلیم، تو نے کوئی دور میں مجھ سے دعا مانگی تھی، رب ارنی، اپنا دیدار کروا، آج میرا یار مجھے دیکھ کر آتا جائے گا، تو محمد کا مکڑا دیکھ تجھے میرا دیدار ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، میرے پاک نبی واپس آئے، رب نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، لہذا 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ رب نے فرمایا نہیں، 5 گھٹا 45 رہ گئی، جائیے۔ پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھے گی، آپ واپس جائیے۔ واپس آئے، پھر 5 کم کر دی، پھر آئے، پھر گئے، 9 چکر لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور پہ کھڑے ہو کر 9 مرتبہ دعا کی تھی، رب ارنی، رب ارنی، رب ارنی، یا اللہ اپنا دیدار کروا، اپنا دیدار کروا۔ رب نے 9 چکر اپنے یار کو اپنا دیدار کروا کرتا، وہ میرے موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پہ میں نے بہانہ نمازوں کا بنا دیا ہے، مڑ مڑ کر یار مجھے دیکھتا جائے گا، تو یار کو دیکھ رب کے جلوے نظر آ جائے۔ 50 نمازیں جو 5 رہ گئی، 50 جو ذرا سارے ہو رہے ہو، یہ تو بل آیا تو میں دے دیا، 50 نمازیں جو ایک ہی جنرل مشرف نے معاف کروائی جی۔ یہ چھٹے آسمان دے وسیلہ کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
کون بنے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وسیلہ تے پھر بنے نا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جیڑا کا نہیں نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے وہ 50 پوریاں پڑھ، کیونکہ اسی تے 5 پڑھنے ہیں وسیلے والی. موسیٰ علیہ السلام وسیلہ نہ پڑھ دے تے یہ کام نہ ہوندی ہے. پھر 6 مہینے دے روزے 1 مہینے دے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی کہ تہاڈی امت یہ 5 نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھنی. نبی جو کہتے ہیں وہ بولے ہوتا ہے، اپنی زبانی بول لو. نبی جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا کہ تہاڈی امت 5 بھی کوئی نہیں پڑھنی. ایک چکر اور لاؤ. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اب اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم اتنا فضل کیا، 50 میں سے 5 کر دی، 6 مہینے سے 1 مہینہ کر دیا، اب مجھے حیا آتی. میرے پاک نبی نے جملے بولے. رب نے فرمایا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کم کی تھی ثواب کم نہیں کیتا. تعداد کم کی تھی ثواب نہیں کیتا. جیڑا تہاڈا امتی 5 نمازاں پڑھے گا ثواب 50 نمازاں دا. ہن 1 مہینہ رہ گیا روزے آنے والے تے ہٹے کٹے بندے بیمار نظر آؤ. مولانا صاحب میں شکر ہے میں دیہڑی نہ کھا تو مر جاتا. میں کہتے رہا تو مر ہی جانے چاہیے. کیونکہ جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے 11 مہینے کھائے 1 مہینہ ہو نوکری تے پھر بھی بندہ رکھا وہ کام میں دیہڑی کام ہوتا گرمی ہوتی ہے. میں کیا یہ گرمی نظر آئی ہے تے وہ غزوہ بدر ہاتھ میں تلوار رمضان کا مہینہ نہ ساری ہے نہ افطاری ہے. جن پاک نبی دے نال لڑ رہے ہیں تے کافراں دے نال لڑ رہے ہیں. وہ نہیں مرے یارو. ہن تے جڑے کافر ڈاکٹر تے طبیب نے انہاں تحقیق کیتی ہے کہ آخر مسلماناں دے یہ روزے فرض کیوں کیتے گئے ہیں. جدوں تحقیق کیتی گئی ہے تے پتہ چلیا روزے بیماریاں لان واسطے نہیں آئے، روزے بیماریاں مکان واسطے. روزے بیماریاں مکان واسطے آئے. کہ روزہ رکھن دے نال بندہ مردا نہیں. یارو جے مر بھی جائے تیرا روزہ ہوئے جنت افطاری ہوئے. ظاہری گل ہے پھر افطاری کا انتظام تے فرشتے کرنا نہ کہ روزہ دے تے کوئی اس کو بڑی بھی خوش نصیبی ہے. اللہ اکبر. 7ویں آسمان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام شارٹ کٹ کریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے. پوچھا رب نے کی تحفہ دیتا ہے. فرمایا رب نے جنت کے خزانے چو ایک خزانہ دیتا ہے. کیڑا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن جدو وہ ترازو رکھیا جائے گا نا نیکیاں تے برائیاں تولن واسطے، اس ترازو دے اوتے جڑا سب تو وزنی بھاری جڑے کلمے ہون گے نا جنہاں دا وزن بھاری ہوئے گا وہ 2 لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تے جڑا بندہ دل وچ 100 مرتبہ پڑھدا ہے علماء نے لکھیا او دے گناہ سمندر دے جھاگ دے برابر بھی ہون تے رب معاف فرما دے. دوسرا خزانہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جنت دے خزانے وچوں ایک خزانہ. جنت دے خزانے وچوں خزانہ ہے. پڑھیا کرو. فرشتہ دی عبادت کا اجر جڑے قیام وچ نے جڑے رکوع وچ نے جڑے سجود وچ نے انہاں سارے دی عبادت کا اجر اس امت دی نماز وچ رکھیا گیا. یار کسی بندے نے کوئی بندہ تحفہ دے نا تے انہیں الماری سنبھال کے رکھے ہوندا. یہ میرا ابا لندن تو لے کے آیا سی پہلی سال گرا تے دتا سی تے یہ میں 45 سال ہو گئے نے سنبھال کے رکھیا. جے تیرا ابا لندن تو تحفہ لے کے آوے تے تو سنبھال کے رکھیں. رب نے معراج کی رات اپنے محبوب دی عظیم نماز کا تحفہ بھیجا. تم اتنی لاپرواہی کرے. جے کل رب نے پوچھ لیا کہ دنیا کے تحفے
رب پوچھ سکتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، مومن دی معراج ہے نماز۔ رب خوش ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا تو رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین آخری گل سدرا تے کھڑے ہیں تے سرکار کیونکہ جبرائیل امین نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا جا رہا سی تے جبرائیل سدرا چھڑ کے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا تے آگے کہنے لگا اللہ دے خلیل کوئی میرا ہو میرے پاس تم ہوئے اے بس میں پارے لانا نا تے یہ جڑی ہے نا اتنے مہینے تو آگ جلائی ہے یہ پارے لانا ہے خود جانی ہے حکم کرو۔ توجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاتی حیثیت نہ لایا یا سرکاری حیثیت نہ لایا؟ توجہ نے یہ فرمائی اور بھائی آپ ہی آیا یا رب نے کلے؟ بھائی ذاتی حیثیت نہ لایا یا سرکاری حیثیت نہ؟ فرمایا نہیں اپنی حیثیت نہ لایا، اتھوں آرڈر نہیں ہوئے۔ فرمایا جگر یار چاہتا خلیل جل جائے تو خلیل جلن واسطے بھی تیار انہوں پتہ ہے نا کہ میں آگ میں ڈال رہے ہیں انہیں بچانا آیا تو بچا لے گا، جو چاہتا جل جائے تو خلیل پھر زندگی کی کرنی ایک اتھے جا کے ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے پوچھے میرے پاک نبی جدو سدرہ تے پہنچے نا تو فرمایا جبرائیل چل چلیے، انہیں کہا نہیں سونے میرا مقام مک گیا، میرا مقام مک گیا، سدرہ تے میرا آخری مقام ہے۔ یہ جتنی مخلوقات ہے نا ساری مخلوقات جو کیونکہ فرشتہ کا سردار ہے یہ آخری مقام ہے، اتنے مخلوق کا کوئی کام نہیں، اتنے مک گیا۔ میں نے کہا سنیا ایک بال برابر بھی اگے گیا نا کہ رب دے نور دے نال جل کر راک ہو جائے۔ ارشاد خواجہ قمر ارشاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جبرائیل تھی ڈر گیا کاش کہ اسے کوئی عاشق کے صادر ہوتا یار دا ساتھ نہ چھڑتا پاوے جل کر مر گیا ہوتا۔ جبرائیل تھی ڈر گیا۔ اتھے کھلو کے پھر میرے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل تو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو او آگ دے پنگوڑے میں جا کے پوچھیا سی کہ کوئی میرے واسطے حکم ہوئے کوئی آرزو ہوئے تو میں محمد اس دنیا تو جان تو پہلے سوائے ابو بکر تو سارے دے قرض اتار کے چلا تے 10 آج میں چلا ہوں تیری کوئی آرزو اور تمنا ہوئے۔ جبرائیل جانتا سی کیونکہ سرکار میں اپنی امت دے نال پیار ہے تے جبرائیل امین نے کہا سنیا میری کوئی آرزو اور تمنا اور تے نہیں ایک وہ آرزو ہے جاؤ جدو رب دے کول جاؤ تے رب نے پوچھو جبرائیل کہہ رہے کہ کل قیامت دا دن جدو ہوئے گا تہاڈی امت یعنی امت مصطفیٰ جدو پل صراط کو گزرن دی باری آئے میرا رب مجھے اجازت دے دے میں اپنے پر پل صراط تے رکھ دیاں تہاڈی امت آسانی دے نال گزر کے جنت چلی جائے۔ سونے کیونکہ جبرائیل جانتے سن اگر سونے پاک نبی راضی کرنا خوش کرنا تو سرکار کی خوشی اپنی امت سے پیچھے سونے یہی ہے اجازت مل جائے تاکہ رب بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اپنے نبی نام پیار کرو وفا کرو محبت کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔